بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بہت بڑا عابد و زاہد شخص تھا۔ رات دن اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ چونکہ صاحب عیال تھا اس لیے کمانے کا بھی کچھ دھندا تھا۔ دکان کی صورت میں تھوڑی سی تجارت تھی، مگر اس کا دل اس سے الجھا تھا اور چاہتا تھا کہ یہ سب کچھ نہ ہو، بس ہر وقت عبادت ہی میں لگا رہوں۔ مگر سوچتا کہ بیوی بچوں کا کیا کرے۔ بہرحال ایک دن اسے جذبہ آیا اور ساری تجارت و دولت کو اس نے بیوی اور بچوں کے نام کیا اور خود فارغ ہو گیا، اور سب سے رخصت ہو کر سمندر کے بیچ میں پہنچ گیا۔ وہاں ایک ٹیلا تھا، اس پر ایک چھوٹی سی جھونپڑی باندھی کہ اب ہر وقت اس میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں مصروف رہوں گا۔ ان مذاہب میں رہبانیت جائز تھی، یعنی ساری دنیا کو آدمی چھوڑ کر ایک کونے میں جا بیٹھے۔ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ یہ شخص اپنے مذہب کے مطابق جا کر بیٹھ گیا۔ گویا اس نے بڑی بھاری عبادت کی۔ چونکہ مخلص تھا اور صاحب دل تھا، اس لیے اس سمندر کے بیچ والے ٹیلے پر جہاں نہ کوئی جہاز آ سکے اور نہ کوئی کشتی وغیرہ جا سکے، حق تعالیٰ نے وہاں اپنے فضل سے وہاں ایک میٹھا چشمہ جاری کر دیا اور اسی پہاڑ پر ایک انار کا درخت اگا دیا۔ اس عابد کا کام یہ تھا کہ روزانہ ایک انار کھا لیا اور ایک کٹورا پانی پی لیا، اور 24 گھنٹے عبادت میں مصروف۔ رات اور دن اسی طرح سے اس کی عمر 500 برس کی عمر ہوئی، اور یہ 500 برس اسی شان سے گزرے۔ اب اس کے انتقال کا وقت آیا۔ اس نے حق تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے اللہ، یہ تیرا فضل تھا کہ تو نے مجھے عبادت میں لگایا۔ اب میری خواہش ہے کہ مجھے سجدے کی حالت میں موت دیجیے، تاکہ خاتمہ میرا عبادت کے اوپر ہو، اور دوسری درخواست یہ ہے کہ سجدے کی حالت میں میرے بدن کو قیامت تک محفوظ رکھیے، نہ زمین کھائے اور نہ کیڑے مکوڑے کھائیں، تاکہ قیامت تک میں تیرا عبادت گزار بندہ ہی سمجھا جاؤں۔ حق تعالیٰ نے اس کی دونوں دعائیں قبول فرمائیں۔ عین نماز کے اندر سجدے کی حالت میں انتقال ہوا اور اس کا بدن محفوظ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج تک محفوظ ہے، لیکن حق تعالیٰ نے اس کے ٹیلے کے اوپر بڑے بڑے گنجان درخت ایسے اگا دیے ہیں کہ وہاں تک جاتے ہوئے ہیبت کھاتے ہیں، اس لیے وہاں کوئی نہیں جاتا ہے، مگر بدن آج تک محفوظ ہے، قیامت تک محفوظ رہے گا۔ وہاں نہ کوئی جانور جاتا ہے اور نہ کوئی انسان جاتا ہے۔ اسی حالت میں حق تعالیٰ کے سامنے اس کی پیشی ہوگی۔ حق تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اے بندے، میں نے اپنے فضل و کرم سے تجھے بخشا اور تجھے بڑے مقامات دیے، جنت میں جا کر آرام کرو۔ بندہ عرض کرے گا کہ اے اللہ، میں نے تو ساری عمر تیری عبادت میں گزاری، پھر بھی تیرے فضل سے جنت میں جاؤں گا؟ میں تو اپنی عبادت کے بدلے جنت میں جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، ہم اپنے فضل سے جنت میں بھیج رہے ہیں۔ وہ پھر کہے گا کہ نہیں اے اللہ، پھر میری عبادت کس کام آئے گی؟ میں تو اپنی عبادت کے بدلے جنت میں جا رہا ہوں۔ تو حکم ہوگا کہ اسے جہنم کے قریب لے جا کر کھڑا کر دو، جہنم میں داخل نہ کرنا، اسے اتنی دور رکھو کہ جہنم کا راستہ وہاں سے 500 برس کا ہو۔ ملائکہ اسے لے جائیں گے اور لے جا کر کھڑا کر دیں گے۔ جہنم کی طرف سے ایک گرم ہوا اور ایک آگ کی لپٹ آئے گی، اور اس کی وجہ سے وہ سر سے پاؤں تک خشک ہو جائے گا، اور اس کی زبان پر کانٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور پیاس پیاس چلانا شروع کرے گا۔ اس وقت غیبی ہاتھ ظاہر ہوگا جس میں ٹھنڈے پانی کا ایک کٹورا ہوگا۔ یہ عابد دوڑے گا کہ اے خدا کے بندے، یہ پانی مجھے دے دے، میں بالکل مرنے کے حال میں ہوں۔ آواز آئے گی کہ کٹورا تو ملے گا پانی کا، مگر اس کی قیمت ہے مفت نہیں ملے گی۔ وہ پوچھے گا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا جائے گا کہ جس نے خالص 500 برس کی عبادت کی ہو، وہ اگر کوئی پیش کرے تو یہ کٹورا پانی کا اسے مل سکتا ہے۔ عابد کہے گا کہ میرے پاس ہے 500 برس کی عبادت۔ وہ اس عبادت کو پیش کر دے گا اور وہ کٹورا لے کر پانی پی لے گا۔
تو کچھ جان میں جان آ جائے گی۔ حق تعالیٰ کہیں گے کہ اسے واپس لاؤ، پھر اس کی پیشی ہوگی۔ حق تعالیٰ دریافت فرمائیں گے کہ اے بندے، تیری 500 برس کی عبادت کے صلے سے تو ہم آزاد ہو گئے۔ 500 برس کی عبادت کے بدلے ایک کٹورا پانی لے لیا، اور یہ قیمت تو نے خود تجویز کی، لہٰذا اب تو برابر سرا برابر ہو گیا۔ اب ہمارے ذمے کچھ نہیں، تجھے تیری عبادت کا صلہ مل گیا۔ اب وہ جو تم نے لاکھوں دانے انار کے کھائے ہیں، ایک ایک دانے حساب دے دے۔ اس کے بدلے میں کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنے سجدے کیے ہیں، اور وہ ہزاروں کٹورے پانی کے پیے ہیں، ایک ایک قطرے کا حساب دے دے۔ اس پانی کے بدلے کتنی عبادتیں کی ہیں، اور وہ جو ٹھنڈا سانس لیتا تھا جس سے زندگی قائم تھی، ایک ایک سانس کا حساب دے دے کہ اس کے بدلے میں کیا عبادتیں لے کر آیا ہے۔ اور وہ جو تیری آنکھوں میں ہم نے روشنی دی تھی اور تار نگاہ سے ایک ایک چیز کو دیکھتا تھا، ایک ایک تار نگاہ کا حساب دے دے کہ اس کے بدلے میں کتنی عبادتیں لے کر آیا ہے۔ 500 برس کی عبادت کا بدلہ تو ایک کٹورا پانی ہو گیا۔ اب جو دوسری نعمتیں استعمال کی ہیں ان کا حساب دے دے۔ یہ عابر تھرا جائے گا اور کہے گا کہ بے شک اے اللہ، نجات آپ کے ہی فضل سے ہوگی، کسی کا عمل کسی کو نجات نہیں دلائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر لاکھوں برس عبادت کرے گا تو وہ بھی ذریعہ نجات نہیں بن سکے گا جب تک کہ فضل خداوندی نہ ہو، اس لیے کہ وہ جو عبادت کرے گا اس کی طاقت کون دے گا؟ ظاہر بات ہے کہ وہ طاقت بھی وہی دے گا، اور طاقت آنے کے بعد جو ارادہ دل میں ہوگا وہ ارادہ کون پیدا کرے گا؟ وہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ پھر توفیق کون دے گا؟ وہ بھی وہی دے گا۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ سب کچھ تو انہوں نے کرایا، ارادہ انہوں نے دیا، طاقت انہوں نے دی، توفیق انہوں نے دی۔ آپ نے صرف 4 سجدے کر لیے تو کیا کمال کیا؟ اور ان سجدوں میں بھی آپ نے جو حرکت کی بدنی طاقت سے، وہ طاقت بھی آپ کی ذاتی نہیں تھی، وہ بھی انہی کی دی ہوئی تھی۔ تو اول سے لے کر آخر تک کام تو سارا ان کا ہے، اور کہنے لگے آپ کہ میں نے کیا، اور پھر آدمی اس پر فخر کرے، فضول ہے۔ بلکہ موقع شکر کا ہے کہ تمام نعمتیں اس نے اپنے فضل سے دے دی ہیں۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔